رحمت رمضان، اے رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان وظائف کے ساتھ سیگمنٹ لے کر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے ثناءخواں یہاں پر موجود ہیں، ریاض احمد حسینی۔ انشاءاللہ ان سے ہم بہت پیارا سے کلام سنیں گے۔ جی ریاض بھائی۔ درود پاک مل کے محبت سے پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دامن میں یوں چھپا لو دیگر کو، خبر نہ ہو حور و ملک کو، جن و بشر کو خبر نہ ہو۔ جنت میں سے پہنچوں سفر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور امت سے پیار تیرا نائے شمار میں رکھا نہ ایک پل بھی کبھی انتظار میں۔ بے چین قلب آیا اسی پل قرار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور بجھ جائے اب کہیں نہ چراغ انتظار کا، جز کوئی اور ہے نہیں اس دل فگار کا۔ جائے خزاں میں دیکھ لوں پھر منہ بہار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا۔ یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ در در کی ٹھوکروں سے خدایا بچا ہمیں،
صدقہ حسن حسین کا کر دے عطا ہمیں، اور دنیا کے رنج و غم سے تو کر دے ریحان ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پہ سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ریاض بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، بہت خوبصورت کلام۔ پھر میرے امام کا کلام، امام عشق و محبت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہا ہوا اتنا خوبصورت کلام کہ ایک ایک لفظ عشق میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے امام کے اس قلم کہ جو انہوں نے حضور کی شان میں اٹھایا، حضور کی شان مدح بیان کرنے کے لیے اٹھایا، اس مبارک قلم کے صدقے ہمیں بھی حضور کی سچی و کامل محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک روحانی اسکالر محتمم جامعہ نور القرآن الحاج سید محمد علی شاہ صاحب دامہ برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ٹھیک ہے آپ کی اللہ، حضرت؟ الحمدللہ۔ حضرت یہ سوالات کچھ میرے پاس ہیں، میں آغاز کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ جو پہلا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ مرض بہت زیادہ عام ہے، تو اس پر آپ ارشاد فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی عادت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب اس کو استعمال کیے بغیر رات کو نیند نہیں آتی، اور رمضان المبارک کی برکت سے یہ عادت چھوٹ جائے ایسا کو وظیفہ ارشاد فرما دے، کیونکہ بندہ اس میں تو اپنے آپ کو رمضان میں تو پھر بھی روک لیتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عادت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب جب تک رات کو بھی کافی 1 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے تک یہ چیزیں نہ دیکھیں تو نیند نہیں آتی۔ حضور اس بارے میں کوئی اس سے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ صاحب صحیح بات ہے، ماہ رمضان پورے سال عاشقان رسول کو ایک انتظار رہتی ہے کہ یار ماہ رمضان ہے، اور اگر ماہ رمضان بھی سستی میں، غفلت میں، کاہلی میں گزر جائے، اور کئی نوجوان جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہماری عادت پڑ گئی ہے، جب تک 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ نہ لیں، بعض اوقات فضولیات بھی، لغویات بھی، یا ایک عادت بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ہمیں نیند ہی نہیں آتی، یعنی ہمیں ایک برز ہو گیا ہے، جیسے کہ نشے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا، ایسے اب نوجوان لڑکے لڑکی سوالات کرتے ہوئے، یا بعض اوقات اب کیونکہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ رات کا ہی سلسلہ رہتا ہے، مگر ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، تراویح ہو رہی ہے، رات کو سحری ہے، تو اب فجر کے بعد سونے کا سلسلہ ہوتا ہے، اب روزے کی حالت ہو گئی۔ ویسے تو حرام ہر حالت میں ہی حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ سخت حرام ہو گیا، کیونکہ خالی بھوکا، خالی پیٹ رہنے کا نام، بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے،
آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے. یعنی تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے. تو سوشل میڈیا رمضان ہو یا اس کے علاوہ بھی ہر اہل ایمان کو اپنی آنکھوں کے زنا کے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال یعنی فحشا ویڈیوز، گانے، فضولیات، لغویات یا لوگوں کی برائی سننا، دیکھنا، اس کو شیئر کرنا، اور معاذ اللہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. آپ نے اگر نیکی کو پروموٹ کیا، جیسے آئی ڈی ایس کے پروگرام میں ماشاءاللہ ایک نعمت ہے بلا مبالغہ ہر اہل ایمان کے لیے، اس کو جتنا شیئر کریں گے ہم دنیا سے چلے جائیں، آپ ہم کوئی بھی، لیکن جو شیئر کرے گئے نا وہ اپنا اکاؤنٹ کھول گئے آخرت کے لیے، مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ہے. حج کے پروگرام ہوں، ماہ رمضان کے پروگرام ہوں، ربیع الاول ہوں، اولیاء کرام کے ہوں، اہل بیت کے ہوں، فقہ کے مسائل ہوں، آپ کا تو اب کوئی سمجھ لیں کوئی چھوڑا ہی نہیں نا، نعت خان ہو، قرہ ہو، یعنی ہر شعبہ ہر اہل ایمان کے لیے الحمدللہ آئی ڈی ایس موجود ہے. اب اسی طرح خدا نخواستہ جس کو برائی شیئر کرنے کی عادت ہے، خدا نخواستہ ایک دیکھنا الگ ہے، وہ تو گناہ ہے، لیکن اگر اس نے شیئر کر دیا وہ تو مر گیا بیچارہ. اب جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی گناہ جاریہ اس کے اوپر. تو یہ سب سے بڑا، یہ ایک سب سے بڑی گرفت ہے. تو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے حافظ صاحب ویسے سب سے پہلے تو بندے کو اپنے گناہ پر نادم ہونا چاہیے کہ آدمی شرمندہ ہو کہ میں اللہ کے حضور توبہ کروں، یا اللہ میں بے بس ہوں، میں تو بچ نہیں سکتا، تو کرم فرما دے، میری عادت چھٹ جائے. 2 رکعت صلاۃ توبہ ہی پڑھ لیں سحری کے وقت یا رات کو اٹھ کے. اور اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے حافظ صاحب، آدمی یہ پڑھتا ہے سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کی چھتری میں آتا ہے، اس کے دامن رحمت میں آ جاتا ہے. ایسا بہترین وظیفہ ہے اور آسان بھی ہے، ہر اہل ایمان پڑھ سکتا ہے. اس کو تعوذ کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے ہاں اس کو اعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں. گزارش یہ ہے اس کو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مخارج کے ساتھ درست ہو، حمزہ اور عین میں فرق ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 66 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا 66 مرتبہ پڑھ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر دم کر لیں اور انگلی پر دم کر کے ناف پہ بھی لگا لیں. تو اس کی برکتیں یہ کہ حافظ الحمدللہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہم نے یہ بتایا ہے. جو نوجوان لڑکے لڑکی یا سوال کرتے ہیں، الحمدللہ جب انہوں نے اس کو شروع کیا اس عمل کو تو ان کی یہ گندی عادات چھٹ گئی. وہ کہتے ہیں اب ہم موبائل فون یعنی ایک ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں توبہ نصیب ہو، ہمارا ماہ رمضان آنے والی زندگی بھی اچھی گزرے، سوشل میڈیا میں جو نشے کی عادت پڑ گئی ہے، یوٹیوب فیس بک کو مس یوز کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا، فحاشی مناظر دیکھنا، انشاءاللہ جب وہ یہ کلمات 66 پر پڑھیں گے تعوذ کو، انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کمزور دل بعض اوقات بہت دل کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دم خوف ڈر. مجھے ہمارے ایک عزیز ہیں حیدرآباد سے، ان کا تعلق ہے، بالکل نوجوان ہے، عمر ہوگی 17-18 سال، یعنی میرے عزیز کے وہ بیٹے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اتنا خوف اتنا ڈر کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی مجھے مارے گا، مجھے ایک سر پہ ایک دم وزن ہے، یہ ساری چیزیں یعنی خوف کی کیفیت میں ہی ہے، ڈر ہی رہتا ہے. میں نے کہا کس چیز کا ڈر ہے آپ کو، ٹینشن کیا پریشانی؟ بولا ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی نے دھمکی دی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، نہ کسی کے پیسے کھائے ہیں، بولتے کہتے ہیں ہمارے ہی نکلتے ہیں. بولا لیکن یہ ڈر خوف بہت زیادہ ہو گیا. تو میں چاہتا ہوں حضرت کہ ایسے جو دل کمزور ہو جاتے ہیں یا ڈر خوف بہت بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ہوتا ہے ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. حافظ صاحب یہ یعنی دل کا کمزور ہو جانا، جی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے. اچھا دل کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بعض وقت ایسا بچہ جو ماں کے شکم میں رہے، یہ بھی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ماں کے شکم میں اور ماں ڈپریشن میں رہی ہو، ٹینشن میں رہی ہو، بعض وقت تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہو گئی خون کی یا پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے، بچے کے اعصاب پہ اثر پڑتا ہے. جب وہ میڈیکل لائف کے مطابق کمزور ہوگا تو ایک یہ بھی. دوسرا یہ بعض وقت خوف شروع ہو گیا، آدمی خوف زدہ بلا وجہ کا خوف ہے، یہ بھی ایک مرض بھی ہے. تو دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی اور خوف لائق ہو گیا، نیند نہیں آ رہی، برے خواب آ رہے ہیں، یا بعض اوقات ویسے کندھے بھاری ہو گئے، دل پہ ایک بوجھ رہتا ہے. چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہے بعض عورتوں میں ہے کہ چھوٹی سی ڈپریشن آ گئی، ٹینشن بھائی بس اب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. تو یہ ایک ہارٹ کہ دل کا کمزور ہو جانا، دل پہ وزن ہونا، ڈپریشن، اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. جو بھی ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تجربہ الحمدللہ حافظ صاحب آپ کے جو یہ
دوست کے صاحبزادے ہیں، اگر یہ دوست کر لیں، صاحبزادے کر لیں، یا جو بھی ہمیں سن رہے ہیں جن کو بھی کبھی ہارٹ کا پرابلم ہے، دل کمزور ہے، ڈپریشن رہتا ہے، اس کے لیے رات کو قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اسم اعظم ہے، واہ واہ واہ، آیت الکرسی، اس سورہ بقرہ میں اس مبارک آیت کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے 1 بار یا 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ایسے پیشنٹ کو پلا دے اور پانی پہ دم کر کے وہ پی لے اور زیتون کے تیل پہ بھی دم کر دیں. زیتون کا تیل ان کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پہ لگا دیں. انشاءاللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے ایک تو اس کا احسار ہو جائے گا. اگر اس کو نظر بد ہے یا اعصاب کمزور ہیں، الحمدللہ اس میں اسم اعظم ہے اس مبارک آیت میں، اس کی برکت سے الحمدللہ ڈپریشن کے مریض، دل جن کا کمزور ہو ان کو دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں. الحمدللہ چند دنوں میں دیکھا حافظ صاحب بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو اس کو آزمودہ ہے، اس کو عمل کو کریں انشاءاللہ. ڈپریشن کے مریض کے لیے بھی، جن کو برے خواب بھی آ جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، ہارٹ کا پرابلم ہے، ان کا یہ معمول بنائیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس آیت کی تاثیر ہے، اللہ ان کے مرض کو شفا میں بدل دے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت وظیفہ قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. شاہ صاحب یہ دلہن کی رخصتی بعض اوقات اس میں بھی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس میں چاہتا ہوں کہ بے برکتی والے معاملہ بعض اوقات ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور برے نصیب، گھریلو تنگی، بے روزگاری، یہ تمام تلخیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. حافظ صاحب آپ ہوں یا میں ہوں، ہماری بہن بیٹی رخصت ہو، ایک تو صحیح بات ہے اپنے جگر کا ٹکڑا جس کو آپ نے پالا بڑا کیا ہو، میں سمجھتا ہوں ماں باپ کے لیے، ہر بہن بھائی کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان بھی ہوتا ہے. جبکہ الحمدللہ خوشی کا بھی لمحہ ہوتا ہے، شکرانے کا بھی وقت ہے. لیکن فی زمانہ آج کل جو ماحول ہے، اگر آگے اچھا گھر مل جائے، شہرت اچھا مل جائے تو سلام ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن ماں باپ خاندان میں یا باہر جائے، آپ کی جگر کا ٹکڑا وہ آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا رہنا، گھر بار، ماں باپ، پورے گھر کا نظام، اب وہ پرائے گھر میں جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پہ ماں باپ کے لیے. وہ کہتے ہیں یار کوئی بھی ہو میری بہن بیٹی خوشحال رہے، میرے پاس تو بہت اچھی رہی، جس طرح سکون کہ کانٹا بھی نہ چبھے. اب جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے یار جس گھر میں جا رہی ہے اس کو تنگی نہ آئے، خوشحال رہے، شوہر اس کی عزت کرے، ساس بہو کے جھگڑے نہ ہوں، گھریلو پریشانیاں نہ ہوں، اس کے مالی طور پہ بھی مضبوط رہے، صحت مند بھی رہے. تو حافظ صاحب اس کے لیے ایک بڑا بہترین عمل ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، اگر کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹی خود یا بھائی اپنی بہن کے لیے اس عمل کو، اس آیت مبارکہ کو 70 مرتبہ پڑھ کر شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے آپ یہ دم کیا ہوا پانی بچی کو پلا دیں، وہ تھوڑا سا سر پہ چہرے پہ چھٹے مار لیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد دعا کرے تو فرمایا اس کی تفاسیر میں یہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے نصیب اچھے کر دیتا ہے، اس پر فضل ہوگا، خوشحال زندگی ہوگی. یہ کئی ایسے بزرگ جنہوں نے حقوق زوجین پہ کلام کیا، جنہوں نے میاں بیوی کے حقوق بیان کیے، تو عورت کی رخصتی کے وقت یہ عمل بیان کیا کہ الحمدللہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ کے والد گرامی جناب مولانا میاں کے والد کریم کی عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے. تو یہ عمل بزرگوں سے منقول ہے. آپ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر آپ 1 دن 2 دن پہلے بچی خود پڑھ لے یا گھر کا کوئی فرد پڑھ دے، انشاءاللہ اس کے نصیب اچھے ہوں گے. تو حافظ صاحب یہ بڑی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ ہے، آیت سورہ آل عمران کی. قل اللہم سے پہلے یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ کو 70 مرتبہ پڑھ کر آپ الحمدللہ اس دلہن کے لیے دعا کر دیں، اپنی بہن بیٹی کے. الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی تاثیر ہے، برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر چمکا دے گا، ان کے نصیب اچھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب. آخر میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ارشاد فرما دیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عزت ہو، اللہ پاک اسے وقار و عظمت عطا فرمائے. ظاہر بات ہے کہ حضرت ہر بندے کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت دار بن جائے، ہر بندہ اس کو عزت و مطلب وقار کے ساتھ اس سے ملے. اس بارے میں کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے.
اور الحمدللہ حافظ صاحب قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ حصہ ہے اور اس کی برکت ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے الحمدللہ کہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. آپ اور ضروری بھی ہے گھر کا سربراہ ہو، خاندان کا سربراہ ہو، شوہر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، ایک عام بچہ اور بچی ہو وہ بھی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو یہ آیت مبارکہ کی برکت ہے، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا الحمدللہ. اس کو اپنے معمولات میں رکھنے والا الحمدللہ ہمیشہ معزز ہوتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. بڑی پیاری مبارک آیت ہے اور آیت کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ جمیعا. یہ مبارک آیت مبارکہ کا یہ حصہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، صبح شام پڑھ لیں. فرماتے ہیں جو جتنا پڑھتا جائے گا چند کلمات ہیں ان العزت للہ جمیعا. فرمائے اس مبارک آیت کو اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ لیں اور کثرت سے بار بار پڑھیں. الحمدللہ یہ پڑھنے والا آدمی، پڑھنے والی شخصیت مرد ہو یا عورت ہو، معاشرے میں معزز ہوگا، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا اور روز بروز جس وہ مقام پر ہوگا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے.